الأمين المكين الحنين الكريم رؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: رضي الله عنه ورضوا عنه صدق الله مولانا عظيم وصدق رسوله النبی الامین الکریم. حاضرین مکرم، سامعین ذی احتشام و ذی وقار، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت ہے جن کے توسط سے آج پھر ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت رحمتوں والی سعادتیں نصیب ہو رہی ہیں، اور جمعۃ المبارک محرم الحرام کے قرب میں ہمیں نصیب ہو رہا ہے. آج کا جمعہ بالخصوص اس نسبت کے ساتھ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں موجودگی میں عمومی دو گروہ ہیں. ویسے تو وہ تین بن جاتے ہیں اگر انصار اور مہاجرین کو الگ کر دیا جائے تو، مگر میں یوں لیتا ہوں صحابہ کرام رضوان اجمعین اور دوسری ہستیاں گھر والے اہل بیت اطہار کرام. شو میں یہ قسمت کہیں ہم فضیلتوں کے مناظروں میں گم ہو کر اور ان میں آپس کے مقابلے کروا کر ہم نے اصل اسوہ حیات اور اسوہ رسول کی جو حقیقت تھی ہم نے اسے ضائع کر رہے ہیں اور کر دیا. یاد رکھیے، عظمت صحابہ رضوان اجمعین ہو یا مودت محبت اہل بیت اطہار ہو، یہ دونوں چیزوں کی اصل نسبت مصطفیٰ ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اہل بیت کو فضیلت ہے، اور تاجدار کائنات ہی کی قربت کی وجہ سے صحابہ کو فضیلت ہے. ہم نے دین کو پارا پارا کر لیا ہے، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے. ہم نے توحید ایک گروہ نے پکڑ لی، اور صرف شان رسالت کا ذکر کرنا ایک گروہ نے پکڑ لیا. ایک گروہ نے صحابہ کی عظمت کی بات پکڑ لی، ایک گروہ نے اہل بیت اطہار کی عظمت کی بات پکڑ لی. تو دین کہاں ہے؟ ہم 12 سال کوشش کی ہم نے یہاں جامع مسجد قدسیہ میں کہ ہم آپ کو اللہ کی توحید کی بات بھی بتائی ہے کہ نہیں بتائیں؟ تاجدار کائنات کی رسالت کا، عشق کا، ادب کے، احترام کی جو نوکری بجا لا سکے. اور آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ آپ کے نزدیک ادب کیا ہے، تو ہمارے شیخ نے ہمیں یہ سکھایا، شیوخ نے بھی. وہ فرماتے ہیں ہم تو مدینے کے گلیوں کے کتوں کا ادب کرنا بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. کوئی سمجھے نہ سمجھے، ہم تو یہ ایمان کو اس حد تک جانتے. اور مودت محبت اہل بیت، کچھ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہمیں پتہ لگتا ہے. مودت اہل بیت کا ذکر کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے. اور اسی طرح عظمت صحابہ کی بات کرنا
یہ بھی ہم نے کوشش کی، اور اس کے لیے طریقہ یہ اپنایا ہے جن کا دن ہو ان کی بات ہو۔ اگر صحابہ کا دن ہے تو صحابہ کے دن سند اہل بیت کی آ جائے، قرآن کی آ جائے، جوڑنے کی بات آئے، تفرقے کی بات نہ آئے، تنازع کی بات نہ آئے۔ آج امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے، لڑانے کی نہیں۔ میرے لیے آسان ہے میں یہاں پر کسی نہ کسی فرقے کو اپنا مشق سفر اور مشق سخن بناؤں تو کہیں گے دلیر آدمی ہے۔ دلیری توڑنے میں نہیں ہے، دلیری حضور کی محبت میں جوڑنے میں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، توڑنے میں ٹائم نہیں لگتا، جوڑنے میں ٹائم لگتا ہے، قربانی لگتی ہے، اظہار ہے، حوصلہ مندی دکھانی پڑتی ہے۔ آپ بتائیں، صلح کرواتے ٹائم لگتا ہے یا لڑائی کرواتے ٹائم لگتا ہے؟ بولیے، ذرا غور کریں اس بات پر جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ صلح کرواتے، آپ بزرگ خود کئی پنچایتوں میں بیٹھتے ہوں گے، رشتہ داروں میں صلح کرواتے ہوں گے، اور اس کو عادت بنائیں، صلح کروانے والے بنائیں۔ آج یہ کام ختم ہو رہا ہے ہمارے معاشرے سے۔ کوئی کسی سے ناراض ہو جائے تو صلح نہیں کرواتے، دونوں کو اپنی اپنی جگہ رکھتے ہیں، بس اشارہ دے دیا، وقت نہیں۔ تو اسی طرح امت میں بھی آج ہمیں پل کا کردار ادا کر کے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ جب محرم آ جائے تو پھر صحابہ کی سند ہو اور ذکر اہل بیت ہو، پھر عظمت امام علی مقام کی بات ہو۔ اب کوئی یہ کہے کہ صحابہ کا ذکر کرنا منع ہو گیا ہے محرم میں، نہیں، منع نہیں ہوا، لیکن دن ان کا نہیں ہے۔ یہ کم ہے کہ سند صحابہ کی ہے اور عظمت اہل بیت کی ہے، تو صحابہ کا ذکر تو خود بخود آ گیا۔ مگر اس دن عظمت صحابہ کے نام پر کانفرنس کر کے اہل بیت اطہار، اور اس آڑ کے اندر امت میں تفرقہ پیدا کرنا اور یزید کو بچانا۔ یزید کون سا صحابی ہے؟ میں آپ کو یہ سچی باتیں بتا رہا ہوں، نہیں دیکھتے آپ پوسٹرز؟ بتائیں مجھے۔ جیسے محرم شروع ہوگا ایک طرف سے عظمت صحابہ کے عنوانات سے، ایسے پورے گروپس میں ویڈیو شروع ہو جائیں گے، اور ادھر اہل بیت صحابہ کے دن آئے تو ان کو متنازع کیا جاتا ہے، اس پر پوسٹیں شروع ہو جائیں گی۔ اس دن تو شہید ہی نہیں ہوئے، اس دن تو ایسا ہوا ہی نہیں۔ یہ اصل میں امت کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔ ایسی سازشوں کو توجہ نہ دے کر ہم ختم کر سکتے ہیں کہ اہمیت نہ دیں۔ ایسی کوئی پوسٹ دے کے کمنٹ نہ کریں، دیکھیں نہ، اسے چھوڑ دیں، اسے کہ یہ لڑائی اس وقت یہ درست نہیں ہے۔ درستگی تب ہوگی جس میں امت کو جوڑنے کی بات آئے گی۔ یہ مشکل کام ہے، اس کے لیے بڑا کچھ سہنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ اپنے بھی نکال دیتے ہیں، ساڈا ہے ہی نہیں۔ بھائی کوئی کسی کے نکالنے سے کیا فرق پڑتا ہے اگر اللہ اور اس کا رسول نہ نکالیں؟ اس لیے میری درد دل سے دعا ہے، درد دل سے التجا ہے، میری فکر دی ہے آپ کو۔ ہم شان اولیاء پر بھی بات کرتے ہیں، اہل بیت پہ بھی، تعظیم صحابہ پر بھی، عظمت رسول پر بھی، اور توحید عشق الہی پر بھی۔ یہ سارے مشرب، اور ایسی بات نہیں ہے کہ یہ سارے مشرب اہل سنت کے پاس نہیں ہیں۔ یقین جانیے، اوروں کی توحید جنت دوزخ سے آگے نہیں بڑھتی، اور جن سے ہم نے توحید سیکھی ہے وہ دیدار الہی سے نیچے نہیں آتے ہیں۔ وہ ملاقات الہی کی بات کرتے ہیں، وہ رب سے ملاقات اور اس کے دیدار کی بات کرتے ہیں، اور جہاں تو جنت کے لالچ میں گم رکھتے ہیں۔ ارے جب مالک مل جائے گا تو جنت پیچھے رہ جائے گی، جب مالک مل جائے گا تو پھر دوزخ سے کون سا ڈر؟ بھئی ڈرنا آپ نے، اب یہ علیحدہ موضوع ہے، بس سمجھا دی میں نے بات، آپ کو عرض کر دی وہ ساری باتوں کی ایک بات۔ اور ڈرانے پر زور دیتے ہیں یا لالچ پر؟ ہم صرف مولا سے ملانے پر زور دیتے ہیں۔ وہ توحید جو مولا علی نے بتائی، وہ توحید جو سرکار نے بتائی، سیدنا صدیق اکبر نے بتائی، فاروق اعظم نے بتائی، امام حسن بصری نے بتائی، اور رسالت کا وہ نظریہ جو صلح حدیبیہ کے میدان میں صحابہ نے کر کے دکھا دیا، لعاب دہن بھی نیچے نہیں گرنے دیا۔
اور مودت سے آبا اور تعظیم سے آبا، اس کی عظمت کا عالم کہ کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال ادنا سے اس صحابی کے مرتبے کے برابر بھی نہیں ہے جس نے تاجدار کائنات کو بس ایمان لا کر دیکھا اور نیچے سواری سے اترے اور جان اسی وقت پاؤں میں اٹکی، وہ گردن کے بل گرے اور وہیں پر ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی اور وہ شہید ہو گئے۔ کوئی یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وضو کا وقت بھی نہیں ملا، بس اسلام لائے، حضور کو دیکھا، فرط محبت میں ان کو چومنے کے لیے۔ کوئی غوث، کوئی قطب ابدال بھی ان کے پاؤں کی خاک جیسے نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اور اہل بیت اطہار جو ہیں گھر والے، جن کا ڈی این اے، کل بھی میں سیدوں کی محفل میں تھا تو وہ کہتے ہیں بیٹا بھائی بات یہ ہے کہ ڈائناسور کا ڈی این اے مل جائے تو سائنسدان ڈائناسور بنا سکتے ہیں، اور سائنس کہتی ہے ڈی این اے ختم نہیں ہوتا، ڈی ہائیبرو نیوکلیک ایسڈ ختم نہیں ہوتا، تو مصطفیٰ کا ڈی این اے کیسے ختم ہو سکتا ہے، اور پھر خود مصطفیٰ کیسے ختم ہو سکتے ہیں جن کے صدقے ساری کائنات ہے، یعنی ساری کائنات کے ڈی این اے اصل میں مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کا خون ہو۔ آئے بس سمجھ لگ گئی بات۔ تو آج ہم کشتہ عشق رسول، مراد رسول، عاشق رسول، وزیر مصطفیٰ، اور امت میں اللہ نے وہ مقام عطا کیا۔ حضور نے فرمایا پہلی امتوں میں کچھ لوگ ہیں جن سے اللہ جن پر وحی کرتا، وحی سے مراد ان پر کشف، الہام ہوتا۔ قرآن میں نہیں آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کی طرف اللہ کہتا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی امی کی طرف وحی کی، تو وہ کشف ہے، اسے الہام کہتے ہیں۔ وہ وحی وہ معنی نہیں نبوت والا، وہ کیفیت۔ تو آقا نے فرمایا میری امت میں جس پر اللہ الہام کرتا ہے وہ عمر ہے۔ تو آج ہم سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب کی بات کر رہے ہیں، خلیفہ دوم، شان اسلام، مان مصطفیٰ، جری، ذہانت میں، فطانت میں، علم میں، جن کے بولنا رب کو بڑا پسند ہے، جو ایسے لگتا ہے اللہ کریم نے اپنی، بس ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو معنی مفہوم نہ بدلنے کے کیا کہہ دیا، بس ایسا لگتا ہے جیسے بس یوں کہہ دیتے ہیں حضور کی زبان میں، کہیں فتویٰ اس طرف نہ چلا جائے کہ کوئی پکڑ نہ کر لے۔ تو احتیاط بھی ضروری ہوتی ہے نا، کہ منصب رسالت ہے کہ اشتباہ نہ رہے۔ تو میں تو کچھ اور کہنے لگا تھا، رک رہا ہوں، بس حضور کا بارگاہ کی خیرات لے رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، عمر کی زبان سے حق وارد ہوتا ہے، اور وہ خود کہتے ہیں میرا نصیبہ دیکھو، میں جو کہہ دوں رب قرآن بنا دیتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اطہر، اور آپ مراد رسول ہیں۔ کیا مراد رسول ہیں؟ حضور نے انہیں اللہ سے مانگا ہے، یہ مراد رسول ہیں جن کی زندگیاں یار کو مناتے ایسی بسر ہوئیں، اور آقا کو ان کا منانا اتنا پسند آ گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج بھی انہیں اپنی قربت میں رکھا ہوا، آج بھی اپنی میت میں رکھا ہوا۔ یہ ان کی وفا ہے، یہ ان کا صدق ہے، یہ ان کی صفا ہے۔ اور ایسی بات، ایک بات کہہ دیتا ہوں، جن ذہنوں میں تاریخ کی زبان اور تاریخ کے ذریعے وہ شخصیات کو پہچانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بعد میں ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، میں ایک ہی سوال دیتا ہوں، بھئی اللہ کریم سے بڑھ کر بھی کوئی علیم الشہادہ والغائب ہو سکتا ہے؟ اللہ غیب و حاضر جانتا ہے کہ نہیں؟ ایک آیت دکھائیں جو اللہ نے ابو سفیان کے رضی اللہ تعالیٰ، وہ تو صحابی ہیں، یہ ابو لہب کے حق میں اتاری ایک آیت۔
ایک آیت دکھائیں جو عبداللہ ابن ابی کے حق میں اتاری ہو، ایک آیت، کوئی ایک آیت نہیں اتاری نا؟ اللہ کو پتا تھا یہ کیسا ہے. اور حضرت فاروق اعظم کی شان میں کتنی آیتیں؟ کم و بیش 41 آیات ایسی ہیں جو حضرت فاروق اعظم کی شان میں اتری. 41 آیات جو صرف حضرت فاروق اعظم کی شان میں اتری ہیں. رب کو تو پتا تھا نا انہوں نے بعد میں نعوذ باللہ بدل جانا ہے، یہ میرے محبوب کے گھر والوں کے ساتھ اور محبوب کے قربت والوں کے ساتھ ایسا کریں گے. رب کو تو پتا تھا کہ نہیں؟ بولیے. ایک نقشہ وہ ہے جو حضرت فاروق اعظم صدیق اکبر کا پیش کیا جاتا ہے، ایک نقشہ وہ ہے جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں. اب آپ خود تعین کر لیں. تو رب نے جن کی شان میں آیتیں اتاری ہوں، اللہ کو نہیں پتا تھا یہ بعد میں بدل جائیں گے، اور رب ان کی شان میں آیتیں اتار رہا ہے. اور جن کی شان میں رب آیتیں اتاریں وہ بھی کبھی باطل والے نعوذ باللہ من ذالک میرے منہ میں خاک ہو سکتے ہیں، اور ان کو قربت رسالت کا یہ مقام مل سکتا ہے کہ آج بھی قدمین مصطفیٰ جن کا ٹھکانہ ہے. لوگ پوچھیں حضرت صدیق اکبر کہاں رہتے ہیں؟ کہ وہ مصطفیٰ کے قرب میں. کہ فاروق اعظم کہاں رہتے ہیں؟ کہ وہ مصطفیٰ کے قرب میں. اور قیامت میں کیسے اٹھیں گے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا پہلے میں اٹھوں گا، پھر میں ابو بکر کو اٹھاؤں گا، پھر عمر کو اٹھاؤں گا، ہم مل کر جنت البقیع والوں کو جا کر اٹھانے جائیں گے. یہ مقام وفا ہے، اور ہم ان کو اپنے تفرقوں کے آئینوں میں دیکھیں. ارے یہ لوگ کل دین ہیں، یہ لوگ اسلام والے ہیں، یہ تاجدار کائنات کی آنکھوں کے تارے ہیں. اور ان ستاروں کو کوئی مان کرنا چاہے اور ان ستاروں کو کوئی ستارہ نہ مانے اور اہل بیت اطہار کی شان مبارکہ کے بڑھانے کے اس تعین میں ان کی کمی کرے، یہ کہاں لکھا ہے؟ اور دوسری جانب شان صحابہ کی آڑ میں جو قاتلین امام علی مقام ہو، وہ یزید جیسے، انہیں بچانے کی سازشوں ہم اسے بھی نہیں مانتے. ہم دونوں طرف اعتدال کا اور حق کا پہلو رکھتے ہیں. تو جن کی شان میں قرآن اترے وہ کبھی بھی حق سے ہٹ نہیں سکتے. اب میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت کی. اللہ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اللہ نے کھولا ہے. اور کیسا کھولا؟ دشمن بن کر قتل کرنے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. سرکار دو عالم بڑے آپ پہلوان تھے فاروق اعظم، 28-29 سال کا کڑیل جوان عرب کا، جس کی جوانی دیکھ کے لوگ، جو اتنا بلند قامت، جس کی قد کو دیکھ کر بندہ ڈر جائے. اور ایسا ہی ہے، آپ بڑے بلند قامت ہیں. حضرت فاروق اعظم بڑے بلند قامت، ایسے دیکھے نا بندہ تو ایسے دیکھتا رہ جائے. انہیں اللہ نے ایسا بنایا، انہیں سفید رنگ، مونچھیں آپ کی ایسے اٹھی ہوئی اوپر کی طرف، ایسا اللہ نے بنایا. داڑھی مبارک پھر ایسے. تو فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی. فرمایا جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتا ہے. اس کا مصداق کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو خبر ملی ان کے بھائی اور بہنوئی مسلمان ہوں گے. پہلے تو لنگی تلوار لے کے سرکار کی طرف گئے. راستے میں صحابی ملے، اسلام ابھی چھپا ہوا تھا ان کا. کہا ان کی طرف بعد میں جانا، گھر کی خبر لو وہ مومن ہو چکے ہیں. وہ منظر دیکھیں آپ، کیا منظر ہو رہا ہے. اور جب وہ جا رہے ہیں تو وہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن کے چند لفظوں نے شہد گھول دیا. حضرت عمر فاروق ان چند لوگوں میں سے تھے عرب کے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے. 15 لوگ تھے سیدنا فاروق آقا علیہ السلام کے دور میں جن کے بارے میں آتا ہے جو اس دور میں جب اسلام آیا تھا تو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اکثریت نے اسلام قبول کیا. اس کا معنی اسلام کا علم سے اور شعور سے بڑا تعلق ہے.
جسے شعور و علم آ جاتا ہے اسلام اس کے لیے ہدایت بن جاتا ہے. اور جوان تھے, یوتھ کا بڑا تعلق ہے تاجدار کائنات کے ساتھ, یوتھ والے تھے. اس کو کہیں اور نہ لے لاجیے گا, میں نے جوانوں کی بات کی ہے. کوئی اس کو سیاسی بیان, اب یہ بھی بڑا ڈر لگتا ہے بھی اس پہ قبضے ہو گئے ہیں. میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں. بس آگے چلیں. تو عرض کر رہا ہوں, تو وہ جوانوں کی ایک پوری طاقت تھی جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئی تھی. جوانوں کی. سیدنا عثمان غنی دیکھے جوانی میں تھے, حضرت سیدنا صدیق اکبر نوجوان تو نہیں لیکن جوان. عرب میں 40 سال میں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا تھا, اسے جوان سمجھا جاتا. تو وہ جب جا رہے ہیں اور پہنچے ہیں تو قرآن کی آیتوں نے چند نے شہد گھولا مگر ابھی اندر وہ تلخی باقی تھی, اور مار پیٹ کی تو بہن کے بھی واری جائیں. یہ جملہ ہی بڑا شاندار انہوں نے کہہ دیا. انہیں کہا عمر بھائی بات یہ ہے, آپ جس باپ کی اولاد ہے میں بھی اسی کی اولاد ہوں. اگر آپ ہٹنے والے نہیں تو میں کون سا پیچھے ہٹ جانے والی ہوں. وہ سمجھی, میری حضرت فاروق اعظم نے کہا میری بہن نے تو کبھی ایسے کر کے مجھے نہیں دیکھا تھا, یہ کیا کہہ گئی. اس کے اندر یہ فسوں کس نے بھر دیا ہے کہ یہ میری بات کا انکار کر رہی ہے, جس بہن نے کبھی بھائی کو ایسے کر کے اونچی آنکھ کر کے نہیں دیکھا آج میرے ساتھ اکڑ گئی. کوئی بات تو ہے. تو ساتھ ہی کہا وہ کیا پڑھ رہے تھے مجھے سناؤ تو صحیح. انہوں نے کہا ایسے نہیں سنایا جائے گا, پہلے خود کو پاک کرنا پڑے گا. وضو کروا کر وضو کر کے لائیں, اور جب قرآن کی آیتیں پڑھی سورہ طٰہٰ کی, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, طٰہٰ کی شانوں والے میں نے محبوب تجھ پر قرآن اس لیے تو نہیں اتارا مشقت میں پڑ جائے. یہ مسجع, یہ مقفع کلام دیکھا جس میں کسی بھی قسم کی اس میں تکلف نہیں ہے. اتنا بحر و بر سے بھرپور کلام, اور اس کلام کے اندر عجیب اثر انگیزی. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, اللہ نے سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. اور پھر وہ ننگی تلوار لے کر تاجدار کائنات کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں, اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دار ارقم میں موجود ہیں. کسی نے سوراخ سے دیکھا تو کہا یہ تو عمر آ رہے ہیں ننگی تلوار لے کر, اور ادھر حضرت امیر حمزہ موجود ہیں, اسد اللہ و اسد الرسول. کہا آنے دو. تاجدار کائنات نے بھی, اور انہوں نے کہا فرمایا آنے دو, اگر خیر کی نیت سے آیا تو ٹھیک, ورنہ اس کی تلوار سے اسی کی گردن اڑا دیں گے. اور ادھر حضرت فاروق اعظم آ رہے ہیں چال چلتے ہوئے قربت مصطفیٰ میں, اور ادھر تاجدار کائنات دیکھ رہے ہیں. بس جیسے ہی نظر مصطفیٰ, اثر تو پہلے آ چکا تھا, اب نظر مصطفیٰ کی کیمیا اثر کا کمال شروع ہوا, اور وہاں پر کیفیت دل جو بدلی تھی اب بالکل الٹ گئی. اب وہاں پر تکبر نہیں رہا تھا, عجز آ گیا تھا, انکساری آ گئی تھی. اب وہاں مارنے کی بات نہیں, اب عمر خود حسن عشق مصطفیٰ اور غلامی مصطفیٰ میں قتل ہونے کے لیے آ گئے تھے. یہ مقام تھا. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا, آقا علیہ السلام نے زور سے پکڑ کر ان کے دامن کو کھینچا اور کہا عمر کب تک اسی باطل پر رہو گے, حق سے ہٹے رہو گے, کب وقت آئے گا. بس کہا آقا میں حاضر ہو گیا ہوں غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے. اسلام قبول کیا. فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّي, وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. اور پہلے ہی اللہ رب العزت نے جرت دی ہوئی تھی, بے باقی پہلے تھی, مگر اسلام توحید اور تاجدار کائنات کی غلامی نے اور جرت دے دی کہ یا رسول اللہ. اور ادھر فرشتے جبرائیل امی آئے اور آ کر پیغام دے رہے ہیں یا رسول اللہ, جس طرح فرش والے عمر ابن خطاب کے ایمان و اسلام لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں, عرش والے بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, وہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں. جن کا ڈنکا فرش تا عرش تک مچے, جن کا مقام یہ ہو, تورات میں جن کی شانیں بیان ہوں, انجیل میں جن کی شانیں بیان ہوں, یہ وہ فاروق اعظم ہیں. میں اس طرف بھی آؤں گا اختتام کی طرف, اس چیز کو لے کر. تو اب عرض کر رہا ہوں وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ
جن کے اسلام لانے پر جبرائیل امی مبارکیں لے کر آ رہے ہیں، مبارکباد لے کر آ رہے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے رب سے کہا تھا مالک عمر ابن حشام یا عمر ابن خطاب میں سے کوئی ایک مجھے دے دے. مولا تو نے عمر ابن خطاب مجھے دے دیا ہے. عمر ابن حشام جو تھا ابو جہل کا نام تھا. ابو جہل دے دے یا فاروق اعظم، اللہ نے فاروق اعظم عطا کر دی، عمر فاروق عطا فرما دی. اور غیرت و حق وہ واقعہ اسلام میں جب پڑھتا ہوں اتنی جرت اور بے باکی. آپ اسلام لانے کے بعد مکہ شریف گئے، کعبۃ اللہ کے اندر گئے، اور جا کر آپ نے پوچھا آپ کے اس ہمارے مکہ مکرمہ کا سب سے بڑا چغل خور کون ہے؟ کہا وہ شخص ہے. آپ اس سے دامن لپیٹ کے اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے. آپ فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تاجدار کائنات کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا ہے. اچھا تم کسی کو بتانا نا. چغل خور کے پیٹ میں بات کب ٹھہرتی ہے؟ وہ ہلکا سا دامن بچا کر نکلا اور جا کر پنجاب رولا پاتا ہوں شور ڈال دیا کہ عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں پھر لوگ میری طرف آئے اور میں لوگوں کی طرف. میں جوان تھا، انہوں نے پرواہ نہیں کی تو پرواہ میں نے بھی نہیں کی. پھر میں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے. یہ حضرت فاروق اعظم ہیں جن کے کہنے پر تاجدار کائنات، جن کے عرض کرنے پر مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ میں کھلے عام مسلمانوں نے نماز ادا کرنا کی. یہ دعائے رسول ہیں. سیدنا مولا علی المرتضیٰ فرماتے عمر کے کلام سے کئی آیتیں قرآن میں پاتے ہیں. یہ جو آیت ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے اور وہ جو آپ کے مومنین اتباع کرتے ہیں. یہ آیت بھی سیدنا فاروق اعظم کی شان میں آئی ہے. وہ اتباع کرنے والے سے مراد ایک معنی حضرت فاروق اعظم کا ہے. اور یہ آیت جو پڑھتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، حبیب جب آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، اس میں بندے سے مراد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اس میں جو صالح مومنین کی بات ہے اس سے مراد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یعنی سب سے بہتر برکتوں والا تخلیق کرنے والا اللہ ہے. یہ قول بھی حضرت فاروق اعظم کا تھا جو رب نے قرآن کی آیت بنا دی ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا الحق ینطق علی لسان العمر، حق عمر کی زبان سے جاری ہوتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے عمر تیری رضا میں عزت ہے اور تیرے غضب میں عدل ہے. یہ مولا علی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ بھی یہ بات فرمایا کرتے. اب میں اس حوالے سے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں ان کا مقام کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دودھ کا پیالہ پیا اور مجھ سے دودھ کا پیالہ لے کر صدیق اکبر نے پیا اور پھر فاروق اعظم نے اتنا پیا کہ ان کے ناخنوں تک وہ ایسے بھر گیا جیسے نور بھر جاتا ہے. پوچھا یا رسول اللہ نور کی دودھ کے پیالے کی تعبیر کیا ہے؟ کہ اس سے مراد علم ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے ایک شخص آیا اور اس نے اسلام کو کنویں کی مانی، یعنی خواب میں دیکھ رہے ہیں تاجدار کائنات کہ اس کے لیے جد و جہد کی ہے اور وہ تھوڑا سا کرنے کے بعد تھک گئے ہیں. اور پھر ایک اور شخص آیا ہے جس نے ایسی عبقری دکھائی، پہلوانی دکھائی کہ انہوں نے کنویں سے پانی نکال کر ساری زمینوں کو سیراب کر دیا. پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ عمر. تاجدار کائنات نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا. یہ حضور کے خوابات کا ذکر بتا رہا ہوں تو اسے یہ بھی پتہ لگا خواب اور ہوتا ہے اور تعبیر اور ہوتی ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو قمیض پہنائی گئی سیدنا صدیق اکبر کو مثال دے کر، وہ نیچے تک رہی، پوری نہیں ہوئی،
اور حضرت فاروق اعظم نے قمیض پہنی اور وہ نیچے تک ایسے پھیل گئی. پوچھا اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد عمر ہے جن کے ذریعے اسلام اس طرح بالکل کشادہ ہو جائے گا. یہ سیدنا فاروق اعظم اور خشیت الہی کا یہ مقام ہے. خشیت الہی یہ مقام ہے آپ کا کہ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں آپ کی آنکھوں میں 2 خط بن گئے تھے. قرآن پڑھتے تو ہجر و بکا اور ایسی کیفیت گریہ بکا طاری ہو جاتی. قرات کرتے فجر کے وقت عمومی طور پر سورہ یوسف کی جب اس آیت پر پہنچتے تو ہچکیاں بن جاتی. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، مولا میں اپنا شکوہ اور غموں کا اظہار صرف تجھ سے کرتا ہوں، کسی غیر سے نہیں کرتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں. فرمایا یہ شخص جو جا رہا ہے نا یہ حق بات کرنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا، بڑا سچا آدمی ہے. اور سچ چونکہ کبھی کڑوا ہو جاتا ہے اس لیے کوئی اس کا دوست نہیں ہے، مگر یہ ہے جنتی. جا کر دیکھا تو کپڑا اٹھایا تو حضرت فاروق اعظم تھے، سچ گو تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت اہل بیت کیا ہے، میں اس پر آ رہا ہوں. بس آپ کی چاہت کیا ہے؟ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا شیر خدا. یہ روایت ملتی ہے، یہ آپ اٹھا کر دیکھیں. فتوحات شام کے نام سے امام واقدی کی کتب کے اندر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن ارقط رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں میں روم اور فارس کے جنگی میدان سے خبر اور ایلچی بن کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ کا آیا تو میں نے دیکھا مدینہ پاک پہنچا تو حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی کے اندر مصروف تھے اور آپ تھوڑی دیر بعد میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، یہاں اتنی کمک چاہیے. مشاورت کی میں نے اور سارا پیغام اور خط اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا انہیں دیا. جب دے چکا تو میں واپس پلٹا تو جاتے ہوئے خیال آیا مدینے آیا تو حضور سے ملا ہی نہیں. پتہ نہیں زندگی بھروسہ کرے نہ کرے تو کہتے ہیں میں آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس پر گیا تو میں نے دیکھا مولا علی المرتضیٰ روضہ مصطفیٰ پر موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ موجود ہیں، حضرت عباس ہے اور ان کی گود میں حسن و حسین کھیل رہے ہیں. اور میں نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. بتائیں اس سے عقیدہ کون سا ثابت ہو رہا ہے؟ یہ میں صحابہ کی بات بتا رہا ہوں، دور فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں. بارگاہ رسالت میں آپ میں مولا علی، سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کا موجود ہونا یہ عقیدہ کون سا عقیدہ ہے؟ زیارت رسول کا اور آقا کی قبر انور پر حاضری کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا؟ اور پھر حضرت عبداللہ بن ارقط صحابی ہیں، ان کا سلام پیش کرنا، سلام کسے کیا جاتا ہے مجھے آپ بتا دیں. عقیدہ کیا ہے؟ اب آگے چلیں تو آپ واپس پلٹے تو مولا علی المرتضیٰ نے بلایا، کہا میں آپ کو کل فاروق اعظم حضرت عمر کی بارگاہ میں دیکھ رہا تھا، آپ نے بس اپنے کام کی بات کی، ان سے دعا کیوں نہیں کروائی؟ آپ کو نہیں پتا سرکار نے فرمایا ہے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. یہ فرمان کس کا؟ مولا علی شان فاروق اعظم بیان فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں سنا حضور نے فرمایا ہے عمر وہ ہے جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے. یہ حضور کے عمر کا حال ہے تو پھر سرکار کا حال کیا ہونا چاہیے جن کے غلاموں کے سائے سے شیطان بھاگے. یہ عالم ہے ان کا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ مقام مل گیا. اب عرض کر رہا ہوں جب یہ معاملہ ہوا تو آپ نے کہا دعا کروانی تھی. حضرت عبداللہ بن ارقط کہنے لگے میں نے عرض کی سرکار حضرت علی المرتضیٰ سے یا ابو الحسن اب دعا حضرت فاروق اعظم کروائیں گے، اہل بیت آمین کہیں گے، مقام روضہ رسول کا ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں یہ عقیدہ بھی دے رہا اور کہتے جب دعا کروائی آمین، انہوں نے کہا مقام آقا کے روزے کا تھا، 10 دن کا سفر تھا.
کتنے دن کا؟ میں نے 3 دن میں طے کر لیا۔ وہ سارے حیران، ہمارے لشکر والے ایک ہی بنے ہیں، وہ کہتے ہیں بس یہ کرامت ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم، لوگ آج سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہاں لکھا ہے کہ کرامت ثابت ہو؟ یہ حضرت فاروق اعظم سے پوچھیں جو مدینے بیٹھ کر جنگوں کے احوال کا مشاہدہ کر رہے ہوتے تھے کہ میدان جنگ میں کون سا ہمارا سوار کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے، کہ مسجد نبوی میں خطاب کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں، پہاڑ کی اوٹ میں، پہاڑ کی اوٹ میں۔ وہ کہہ رہے ہیں منبر تو مدینے کا ہے، قال قال رسول اللہ کی بات ہے، اور ادھر شام میں وہ ساریہ لڑ رہے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ بعد میں حضرت ساریہ آئے اور کہا ایک جمعہ کی شب تھی، دن تھا، دشمن ہم پر چڑھا ہوا تھا، شکست قریب تھی، اچانک مجھے فاروق اعظم کی آواز آئی ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں، تو میں پہاڑ کی اوٹ میں ہو گئے، پھر حملہ کیا، اللہ نے فتح یابی عطا کر دی۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، جن کا محبت اور مودت اہل بیت یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر مال غنیمت آ رہا ہے، اور مال غنیمت میں اپنے بیٹے کو 500 درہم دے رہے ہیں، اور حسنین کریمین کو 1000 درہم عطا کیے۔ پوچھا لوگوں نے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے، ابو جی آپ کا تو عدل مشہور ہے، میرے ساتھ کیا کر رہے؟ میں تو تب سے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر حضور کے دین کے لیے تلوار اٹھائے ہوئے ہوں جب ابھی حسن و حسین پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ عقیدہ فاروق اعظم سنیں۔ فرمایا بیٹا میں نے ابھی بھی عدل کیا ہے، میرے چند سوالوں کے جواب دے دو۔ کہا وہ کیا؟ کہا مجھے یہ بتاؤ تمہارا نانا حسین کے نانا کی طرح ہے؟ تمہاری نانی حسین کی نانی کی طرح ہے؟ تمہاری ماں حسین کی ماں کی طرح ہے؟ کہا نہیں۔ کہا بس ہمارا عدل یہی ہے، جو یار کے قریب ہے اس کا حصہ بھی اسی طرح، حصہ بھی اسی طرح ہے۔ حضرت مولا علی کو خبر ملی، آپ نے فرمایا یہ عمر نے کہا ہے، ہمارے دوست نے، تو اب ہم بتاتے ہیں۔ فرمایا بتائیں۔ فرمایا سرکار سے میں نے خود سنا، مولا علی خود روایت کر رہے ہیں، آقا نے فرمایا عمر جنت کا چراغ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کو خبر ملی، سند اہل بیت سند مل رہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے۔ گھر آئے، مولا علی سے کہا وہ آپ نے حدیث بیان کی سچ ہے؟ آپ ہی نے بیان کی؟ کہا میں نے کی ہے۔ فرمایا مجھے لکھ نہیں دیتے؟ سند اہل بیت کی ہو اور فرمان مصطفیٰ کا ہو، لکھ نہیں دیتے؟ کہا لکھ دیتا ہوں۔ لکھ کر دیا، اپنی نسلوں کو، اولادوں کو کہا جب دنیا سے جاؤں اسی سند اہل بیت کو میرے لیے میری قبر میں رکھ دینا۔ اوروں کا تو پتہ نہیں، سند اہل بیت کا حضرت فاروق اعظم کو تاجدار کائنات کے صدقے خود مولا علی نے سند عطا فرمائی۔ وہ منظر کیسا ہے، 23 لاکھ مربع میل کا حاکم کھڑا ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کر رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام آپ آتے ہیں اور کہتے ہیں عمر امیر المومنین میرے نانا جان کے منبر سے نیچے آ جائیں، نیچے آ جائیں۔ حضرت فاروق اعظم لمحہ نہیں لگاتے، پتہ تھا حسین کون ہے، منبر سے نیچے آ گئے، اور ادھر مولا علی کے واری جائیں، فرمانے لگے امیر المومنین میں نے نہیں سکھایا، خود ہی کہہ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ان کے بھی واری جائیں، کتنے سچے لوگ ہیں، کیا محبتوں کے جوڑ ہیں۔ فرمایا یہ خود ہی کہہ رہے ہیں، میں نے نہیں سکھایا۔ تو کہا حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اجازت ہو تو آپ کے نانا کے منبر پر چلا جاؤں؟ سچ کہتے ہیں یہ منبر آپ کے نانا ہی کا ہے۔ لوگوں جن کے اندر یہ محبت کا پیغام ہو، جن کی ہستیاں یہ مقام والی ہوں۔ میں بس ابھی تھوڑے سے ہماری بارش ہو گئی ہے تو میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، کر لیتے تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھتے جائیے گا، ہیں صفیں ذرا بن جائیں، لوگ ذرا تنگ نہ ہوں۔ آج ہم تھوڑا سا تنگ ہو جائیں گے تو کوئی بات نہیں، تو اختتام بس کر رہا ہوں اس بات کے ساتھ کہ ایک دن سیدنا فاروق اعظم کو صحابہ نے دیکھا رو رہے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں اپنی پہچان یاد کر رہا تھا، ایام جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے میرے ابا جان نے مجھے اونٹ چرانے بھیجنے،
جو مجھ سے اونٹ نہیں چرتے تھے، اور جب سے غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈالا ہے 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہوں۔ رب نے کیسا اس نسبت کے صدقے کرم کیا ہے، اللہ نے 23 لاکھ مربع میل کا حاکم مجھے بنا دیا۔ اور نظم دنیا جانتی ہے کہ عمر فاروق کو نظم رب نے کیا عطا فرمایا۔ تو مجھ سے میری اوقات نہ پوچھ، ایک جاروب ہوں ان کی گلیوں کا میں، ایک نوکر ہوں آل محمد کا میں۔ اللہ ہمیں ان کی نسبتوں والا رکھے، فاروق اعظم کی مثل ہمیں حکمران عطا ہوں، اللہ رحمتوں والا خیر والا کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔